ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، سب لوگ آمین کہو. اور اگر یہاں سن رہی ہو میری محترمہ بہنیں اور بیٹیاں، سب لوگ آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بلند آواز سے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. بہت لمبے زمانے کے بعد علی پور آنا ہوا، بہت لمبے زمانے کے بعد. حالانکہ سورت کا رہنے والا میں، بہت قریب رہنے والا، 2 گھنٹے میں ہم علی پور اور علی پور سے 2 گھنٹے میں پھر سورت، بلکہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن بہت زمانے کے بعد یہاں علی پور آیا، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے توفیق بھائی کو اور حسین بھائی کو کہ ان دونوں نے ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا گھر بنایا، ایک گلشن بنایا. اس کی اوپننگ میں، اس کے افتتاح میں ہم سب یہاں جمع ہیں، اور میں نے دیکھا ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے انداز میں کھانا بھی کھایا. یہ اللہ توفیق بھائی اور حسین بھائی کو اچھا رکھے. میں کب سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں آیا ہوں یہاں ایک ہی بات دیکھ رہا ہوں، علی پور والے آستین چڑھا چڑھا کے کھا رہے ماشاءاللہ. اچھا کھا بھی رہے ہیں. ابھی جب بیان میں بیٹھے تب بھی میں دیکھ رہا ہوں، قرات پڑھنے والے قرات پڑھے، نظم پڑھنے والے نظم پڑھے. یہاں وہ شربت اور فالودہ آرام سے تقسیم ہو رہا ہے اور پیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق بھائی اور حسین بھائی کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور ان کے والد مرحوم کی اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میں بات شروع کروں؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ایسا ٹھنڈے بیٹھے ہوں گے تو کون بات کرے گا؟ ان لوگوں کو تو چائے پلانا چاہیے تھا تاکہ گرمی میں گرماٹا آنا. ایسے ٹھنڈے بیٹھے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں حنیف بھائی، ہمارے حسن بھائی تو سامنے بیٹھ گئے. کیوں سامنے بیٹھ گئے حسن بھائی؟ خیر کوئی بات نہیں. حنیف بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جس قاری صاحب نے کیا نام بیٹا؟ قاری اسامہ نے جو انداز میں قرآن پاک پڑھا، اور جو ترنم، جو تلفظ، جو لہجہ، جو سانس، واقعتاً ہم یہی قرات جب سنتے ہیں تو مصر کے بڑے بڑے قرائے کرام قرات پڑھتے ہیں. وہ ہمارے علی پور والے نے اتنے اچھے انداز میں قرات پڑھی. اور اس کے بعد میں جو نعت پاک پڑھا، کس نے پڑھا؟ امام اتر دیا. ایسا کیسا امام ہے؟ ہاں، وہ جنہوں نے نعت پاک پڑھی انہوں نے بھی دھوم مچائی. یعنی پڑھنے والے قرات پڑھنے والے نے بھی دھوم مچائی، اور نعت پڑھنے والے نے بھی بہت دھوم مچائی. مگر آپ کے جیب میں ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہی قرات پڑھنے والے قاری اسامہ اور وہ نعت پڑھنے والے کا نام حافظ ضیاء اللہ، اگر یہ ہمارے صورت میں ہوتے، یا ہمارا بروڈا میں جب ہم بیان کرنے جاتے وہاں ہوتے، یا جب ہم احمد آباد جاتے اور بڑا مجمع ہوتا وہاں ہوتے، ہم دیکھتے بیچارے غریب غریب، مسکین مسکین، بیوہ بیوہ، لاچار لاچار، مجبور مجبور بیٹھے ہوتے. مگر جب اتنا اچھا قرآن سنتے ہیں نا، کہیں سے 100، کہیں سے 200، کہیں سے 500، اور نعت والے کا جیب بھی بڑھ جاتا، قرآن پڑھنے والے کی ہمت بھی بڑھ جاتی. مگر علی پور بہت کنجوس بھائی. اچھا کسی نے 100 نہیں دیا کوئی بات نہیں، 200 نہیں دیا کوئی بات نہیں، 500 نہیں دیا کوئی بات نہیں. نہیں، ضرورت نہیں. اللہ ان دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ضرورت نہیں. مگر آپ کی زبان سے سبحان اللہ تو نکلتا، الحمدللہ تو نکلتا،
اللہ اکبر تو نہیں کرتا. جب قاری صاحب اتنی محنت سے پڑھ رہے تھے اور وقف کرتے تھے اور جو نظم پڑھنے والے نعت پڑھنے والے اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے, میں نے دیکھا یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے تھے, یہ سامنے جو بھائی بیٹھے, کیا نام بیٹا تمہارا؟ ہاں سعید بھائی. یہ سعید بھائی کو ایک میں نے دیکھا کہ جو اتنے اچھے انداز میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ, باقی پورا مجمع بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہے. ایک سعید بھائی ہمت والا ہے میری طرف, باقی سب بیوی سے ڈرے ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے آپ لوگ. اگر ایسا کرنے والے ہو تو میرا دال گوشت بھی ہو گیا, اور میں نے سبزی بھی کھایا, میں نے ٹھنڈا بھی پیا, میں نے چائے بھی پیا. ہمارے توفیق بھائی اور حسین بھائی اور ذاکر بھائی نے اتنا کھلایا کہ میرے کو اب آگے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ دینے والے ہو تو میں بات کروں. کون کون ساتھ دے گا؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ ایسا اوپر کرے. میرے کو سلام نہیں کرنا, اور اوپر کرے ماشاءاللہ. اور میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, کیونکہ اس سے پہلے جب میں عالی پور آیا تھا نا, اس وقت میں بہت جوان تھا, بہت مضبوط تھا. اب تو میرا بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے بائی پاس آپریشن بڑا خطرناک آپریشن ہوتا ہے. وہ آپریشن بھی ہو گیا ہے. میں ڈائبٹیز والا, پریشر والا, میرے کو ڈاکٹروں نے خاص تاکید کیا ہے کہ بہت زیادہ لمبا بیان نہیں کرنے کا. لیکن علی پور والے بلاتے کہاں ہے؟ آج میرا دن بیان کریں گے. آج فرائیڈے نو بیان, فرائیڈے اونلی بیوی وائف, بیان نہیں. لیکن جب وہ حافظ شفیق کا بیٹھا, حافظ شفیق انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کو آج کی تاریخ دینا ہوگا, آج کی تاریخ دینا ہوگا, آج کی تاریخ. معلوم میری بیوی بھی بہت غصے ہوئی, لیکن میں نے کہا علی پور والا آج بلایا 4 سال کے بعد بلاتا ہے. اچھا ہے 4 سال کے بعد آپ لوگ بلا لیتے ہو, کیونکہ 5 سال کے بعد تو کرسی بھی بدل جاتی ہے. ابھی معلوم نہیں واپس کب بلائیں گے. اسے میں نے میری بیوی کی بھی مانا نہیں, بچوں کی بھی نہیں مانا. میں سیدھے علی پور آ گیا اور مغرب سے آ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. خیر میرے علی پور والوں, اس وقت مجھے آپ کے سامنے جو ضروری بات کرنا ہے, بہت جلدی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. بات یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی, ساتھ میں بولو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں بنائی, اور اللہ نے عجب جنتیں بنائی, عجب جنتیں بنائی. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی تو پہلی جنت کیسے بنائی؟ اللہ نے پہلی جنت کیسے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا میں پہلی جنت بنانے والا ہوں. تو سارے فرشتوں نے کہا اللہ بناؤ. اللہ کو کون منع کر سکتا؟ سارے فرشتوں نے کہا بناؤ. اللہ نے فرمایا کن. بولو کیا فرمایا؟ نہیں سب ساتھ میں بولے گے, کیا فرمایا؟ کن فیکون. جنت تیار ہو گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کا دستور ہے, اللہ کہتے ہیں کن ہو جا, فیکون. بولو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ نے پہلی جنت بنائی. اچھا تھوڑا دیر گزرا ہوگا, اللہ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا. فرشتوں نے کہا اب کیا ہوگا اللہ نے کہا مجھے دوسری جنت بنانا ہے. سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ جیب سے پیسہ مت نکالنا, صرف سبحان اللہ. اللہ نے کون سی جنت بنائی؟ دوسری. تو فرشتوں جمع ہو گئے, اللہ کیسے بناؤ گے؟ اللہ نے کہا کیسے بناؤں گا, اتنا ہے پہلی بنا ہے اس سے اچھی بناؤں گا, مگر بناؤں گا کیسے؟ کن بولتے جاؤ کن ہو جا. دوسری جنت تیار ہو گئی. کچھ دیر کے بعد اللہ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا. اب آرڈر آوے سارے فرشتے جمع. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کچھ نہیں کرنا, تیسری جنت بناؤں گا مگر دوسری سے اچھی بناؤں گا. تو اللہ کیسے بنائیں گے؟ کن. پھر اللہ نے تیسری بنائی, ساتھ میں بولا. پھر اللہ نے چوتھی بنائی, کن. پانچویں بنائی, کن فیکون. چھٹی بنائی, کن فیکون. ساتویں بنائی, کن فیکون. کتنی ہو گئی؟ اور جنت کل ملا کر 8. بولو جنتیں کل ملا کر کتنی؟ 8. اللہ نے کتنی بنا دی؟ 7. کیسے بنائی؟ کن فیکون. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا دستور ہے جب مجھے کوئی چیز بنانا ہو اللہ فرماتے کن. وہ چیز
ہو جاتی ہے. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 7. کن. اللہ کو 8ویں جنت بنانا. اللہ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا. آؤ 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 فرشتے. اچھا فرشتے کتنے؟ علی پور والوں کو کچھ معلوم ہوئے تو میرے کو بولو. کتنے فرشتے کتنے؟ جی نہیں نہیں معلوم. آپ کو یہ نہیں معلوم فرشتے کتنے؟ میرے کو بھی نہیں معلوم. کسی کو نہیں معلوم. بولو کسی کو. اللہ نے اتنے فرشتے ان گنت فرشتے رکھے. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. نہ اوپر والے نے نہیں بتایا تو میرے کو کیسا معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کسی کو نہیں بتایا میرے فرشتے کتنے ہیں. اب اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا. اللہ نے فرمایا پہلی جنت ہو گئی, دوسری ہو گئی, تیسری ہو گئی, چوتھی ہو گئی, 5ویں ہو گئی, 6ویں ہو گئی, 7ویں ہو گئی. اللہ نے فرشتوں کو کہا میں نے کیسے بنایا؟ سارے فرشتوں نے فرمایا کن. اللہ آپ نے تو صرف اتنا کہا کن ہو جا. فیکون جنت تیار ہو گئی. اللہ نے کہا 8ویں بنانے جا رہا ہوں. آخری بولو آخری 8ویں بنانے جا رہا ہوں. کیسے بناؤں گا؟ تو فرشتوں نے کہا ہم کو معلوم ہے. آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ کن. اللہ نے کہا نہ ایسے نہیں بناؤں گا. اللہ نے فرمایا نہیں بناؤں گا. پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں 6ویں 7ویں میں نے کہا کن فیکون جنت تیار ہو گئی. لیکن اب میں ایسے نہیں بناؤں گا. تو فرشتوں نے کہا اللہ پھر آپ کیسے بنائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, 8ویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. کس سے بناؤں گا؟ آواز نہیں آئی اپنے. اب اللہ کے ہاتھ کیسے؟ دیکھو یہ میرے ہاتھ ہے. اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کسی کو نہیں معلوم. کو بھی جلالی و شانی. سب علماء کہتے جیسے اللہ کے ہاتھ ویسے اللہ کے ہاتھ. لیکن اللہ نے فرمایا 7 جنتیں بنایا کن فیکون. اور 8ویں جنت اللہ نے بنائی اپنے ہاتھوں سے. تو ٹوٹل جنتیں کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی نا. انگلی پر گنو گے؟ ارے ہاں بولو نا. گنو گے نا. چلو شروع کرو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی. سبحان اللہ بولنا سبحان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی اس کا نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے دوسری بنائی جنت النعیم. سب بولیں گے خالی سعید بھائی نہیں بولیں گے. اکیلے نے نہیں کھایا ہے, سب نے کھایا ہے. ساتھ میں بولو. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو پھر میں آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے دوسری بنائی جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن. بولو سبحان اللہ. اللہ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. اللہ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ویں جنت بنائی جنت المقامہ. اللہ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. یہ 7 جنتیں اللہ نے بنائی کن. آواز نہیں آ رہی کن. اور 8ویں جنت اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ نے بنا دی اور اس کا نام رکھا جنت الفردوس. 8ویں جنت سب سے ٹاپ والی جنت ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ارے آپ لوگ چاہیے تو 2 منٹ لے لو, لیکن ایک دم ایمان کے ساتھ بتانا اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ جس میں 7 بنائی کون؟ 8ویں بنائی اپنے ہاتھوں سے. ہم علی پور والے آرام سے 2 منٹ لے لو اور آرام سے جواب دو کون سی چاہیے؟ زور سے بولو نا, زور سے. جنت کیوں پہلی والی اچھی نہیں؟ پہلی اچھی نہیں؟ پہلی والی جنت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی والی جنت کیسی؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھوڑے پر بیٹھے, کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے, دوڑاتا رہے, دوڑاتا رہے, دوڑاتا رہے. ہمارے نبی نے فرمایا 100 سال وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا
بڑھتا رہے گا، جنت کا ایک درخت بھی ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال کہاں سے کہاں گھوڑا پہنچ جائے گا، لیکن جنت کا ایک درخت ختم نہیں ہوگا۔ یہ پہلی جنت کا یہ معاملہ ہے، تو 8ویں جنت کا کیا معاملہ ہوگا؟ بولو سبحان۔ اب آپ لوگ ایمان سے بولو، کون سی جنت چاہیے؟ 8ویں چاہیے، جنت الفردوس چاہیے۔ حنیف بھائی، ایک دن میں ایسا ہی مجمع بیٹھا تھا الیاس بیٹا، تو میں نے پوچھا کون سی جنت چاہیے؟ باہر میں پوچھوں نا، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ریوا دو نا، تم نے کیوں نا، تم نے کہیں جو ہے۔ تو میں کہا میرے کو تو جنت الفردوس، تو میں کہ تم نے جو ہے، ہم نے جو ہے۔ تو بات تو پکی ہو گئی، کون سی جنت چاہیے ہم کو؟ جنت الفردوس۔ اب آپ کو بات بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ۔ وہ حافظ ضیاء اللہ ابھی پڑھ رہے تھے، ہمارے نبی کہاں گئے؟ معراج۔ کہاں سے کہاں ہمارے نبی پہنچے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ ابھی کہاں سے کہاں تک پہنچے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جہاں بھی پہنچے بیچ میں آئی جنت الفردوس۔ بیچ میں کون سی جنت آئی؟ ہمارے نبی تو جا رہے بیچ میں آ گئی جنت الفردوس۔ تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا، اللہ آمنے سامنے، بولو آمنے سامنے، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ جنت الفردوس کو دیکھ کے آیا؟ بولو کون سی جنت کو دیکھ کر آیا؟ جنت الفردوس، جو 8ویں جنت اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، وہ جنت کو میں دیکھ کر آیا۔ اللہ آپ کس کو دینے والے؟ اللہ وہ جنت آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا علی پور والے خوش ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا وہ جنت دوں گا تو آخری نبی کے امتی کو عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو جنت الفردوس کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اسی لیے وہ جنت الفردوس کے بارے میں لکھا ہے، کتنی بڑی کتنی چوڑی کیا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم، اتنی بڑی جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا آخری نبی کے امتی کو عطا کروں گا، اور جب وہ جائیں گے، میں جب وہ ابا جو علی پور تیار ہو جائے پھر بھی جنت الفردوس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے جب جنت الفردوس میں جائیں گے نا، نہ ہٹیں گے، بولو نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے، نہ نکالے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا وما هم منہا بمخرجین۔ اللہ نے 2 جگہ پر فرمایا، پہلی جگہ اللہ نے فرمایا جنت الفردوس میں جائیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا نہ نکلیں گے، نہ ایمان سے بولنا آپ لوگ جنت الفردوس میں، بولو آمین۔ جائیں گے نا، پھر وہاں سے باہر آئیں گے، ارے بولو نا آئیں گے، واپس آئیں گے، نکلیں گے وہاں سے، کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری ہے، بولو کس کی ہے؟ ہماری۔ ہم دوسروں کی زمین علی پور میں نہیں چھوڑتے، وہ اپنی زمین کو کیسا چھوڑیں گے بھائی؟ ہم نے کتنوں کی زمین ہڑپ کر گئے، کتنوں کا قرضہ ہڑپ کر گئے، کتنوں کا کھیت ہڑپ کر گئے، کتنوں کے ڈاکیومنٹ ادھر سے ادھر پھیلا دیے، ہم نے کسی اور کو نہ چھوڑا۔ وہ جنت الفردوس کو ہماری۔ میں بمبئی گیا تھا، میں نے بمبئی میں بیان کیا، میں نے کہا آمچی جنت الفردوس، یہ جنت الفردوس کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ ہاتھ اوپر کر کے بولو ہماری ہے، بولو جنت الفردوس۔ اور جنت میں آنا بھی آرام کے لیے، ارے ہاں یا نہ بولو، ابھی بھی تو کتنے آرام میں بیٹھے ہو، جب ابھی اتنے آرام میں بیٹھے ہو تو جنت الفردوس میں کتنا آرام ہوگا، بولو سبحان اللہ، بولو آرام ہی آرام ہے نا۔ اے میرے پیارو، جنت میں اتنا آرام ہوگا، اتنا آرام ہوگا۔ اگر ہم کو کوئی چیز جنت میں چاہیے، بھائی ہم کو کوئی چیز جنت میں چاہیے، تو اللہ کو کہیں گے اللہ وہ میرے کو چاہیے اللہ۔ اللہ کیا فرمائے گے معلوم؟ کائے کو مانگتا ہے؟ کیوں مانگتا ہے؟ تو کہے گا اللہ میں علی پور کا رہنے والا جنت میں آیا ہوں، میں علی پور میں بھی تجھ سے ہی مانگتا تھا، تو جنت میں تجھ سے ہی مانگوں گا۔ اللہ کہیں گے نا، قاعدہ بدل گیا، جنت میں آ گیا مجھ سے مانگے گا، اللہ کہتے میں دوں گا، لیکن مانگتا کائے کو ہے؟ سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اونلی تھنکنگ، تو سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔
ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ میری بندی جنت میں آجا، جو مانگے گا وہ عطا کروں گا، جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا، اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان اللہ ہوگا. بولو میزبان کون ہوگا؟ جانا نا جنت میں، جانا نا. یہاں ماں بہنوں کو بھی رکھا ہے سننے کے لیے ہے. کیسا بولو بھائی، میرے کو کچھ بولنا تھا. میں بولتا ہوں میری بیوی تھوڑی ہے کہ میرے کو ٹینشن ہے. آپ جانے، آپ کا کام جانے. آپ کو دیکھو یہ ہمارے درمیان بات ہے. یہ تو ایک تو مسکان ساؤنڈ اتنا زوردار ہے ماشاءاللہ، اتنا مضبوط ہے. اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماوے. لیکن میں تو چاہتا تھا کہ مائک ہٹا کے آپ سے ایک بات پوچھوں، لیکن اب مجبوری ہے تو وہ بھی چلنے دو. اور چاہیے اور صحیح بھائی. جو بیوی سے دکھی ہے بولو نا، ہور چاہیے ہور. اچھا ایک بات بتاؤ، جنت میں ہور ہے کہ نہیں ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. اللہ فرماتے جنت میں حوریں ہوگی، موتیوں کی طرح چمکتی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور جو ہے اپنے چاہیے. آپ کو معلوم ہے بیٹا، میں نے علی پور میں دیکھا ووٹ چاہیے. جوان نہیں جواب دیتے، لیکن بوڑھے نہیں ہو گئے. ان کو معلوم ہے ٹائم نہیں، ویری نیئر میرے جیسا. تو ووٹ چاہیے، بولو نا ووٹ چاہیے. معلوم ہے ہم جب جنت میں جائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے او میرا ایمان والا بندہ آیا، پردہ ہٹاؤ، حور بتاؤ. پردہ ہٹے گا ہمارے سامنے کون؟ ارے بولو نا، بہت زور سے میں بولوں گا، سننا نہیں چاہیے. بولنا ہمارے سامنے کون؟ تو یوں دیکھے گا، یوں دیکھے گا، میری طرف دیکھو، یوں دیکھے گا. اللہ کہیں گے اے میرا بندہ، اے میرا بندہ. یعنی اللہ ایک دم برابر. اللہ کہیں گے تیری وائف کو بلاؤ. کس کو؟ تیری بیوی کو بلاؤ. یوں دیکھے گا، پھر کہے گا اللہ نو انٹرسٹ. آپ برابر تھے، ایک دم برابر ہے اللہ. تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو جنت میں نہیں ڈالنا ہے. کہے گا افسوس، وائی ناٹ اللہ، میری بیوی کو جنت میں بھیجنا. لیکن میری جنت ادھر تو اس کی جنت یہاں ڈسٹرب نہیں. یہ برابر ہے، کون برابر ہے؟ اللہ کہیں گے ایک بار دیکھ تو لے. اللہ کیا دیکھنے کا، کتنا کچ کرتے رہیے. اللہ کائے کو دے. اللہ کہیں گے ایک بار دیکھ لے. معلوم ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ایک بار تو تیری بیوی کو دیکھ لے. تو کہے گا اللہ آپ کہتے تو ایک مرتبہ بتا دو. اللہ فرشتوں کو کہے پردہ اٹھاؤ، اس کی بیوی بتاؤ. پردہ اٹھے گا، اس کی بیوی کو دیکھے گا تو چونک جائے گا، کیونکہ حور بیوی. بولو ادھر حور، ادھر بیوی. حور بہت خوبصورت ہوگی، لیکن بیوی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. بیوی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو نے تیری بیوی کو بھی دیکھا، حور کو بھی دیکھا. کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ 50 سال علی پور میں رہا اور بھی رہوں گا ساتھ میں. بیوی کو کون دھوکہ دے گا؟ چالاک ہے بھائی، بڑا چالاک ہے. ابھی تک ہور کرتا تھا، پھر سیدھے پھول شروع ہو گیا. چلو مطلب ہے کہ جنت میں جانا ہاں یا نہیں؟ میں بھی ڈرتا، لیکن اتنا نہیں ڈرتا. مولانا آپ لوگوں کا بھی کیا حال ہے؟ آپ ڈرتے ہو بیوی سے؟ میرے کو معلوم ہے کائے کو اتنا ڈرتے. وہ معلوم ہے یہ ہمارا بیوی کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے. کبھی کبھی ہمارا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
नाम तुम सब तो फरिश्ते पैदा हुए। झगड़ा होता नहीं होता बीवी से, होता। और झगड़ा जब होगा ना, हमारी सब आपको तो मालूम होगा, हमारी सब आपको भी मालूम होगा, माइक पे आदमी कितना भी बोले लेकिन घर में नहीं चलता। वो बीवी के साथ झगड़ा होगा ना, मेरा भी होता झगड़ा, अब वो झगड़ा वगड़ा हुआ ना तो रात को एक ही पलंग पे सोएंगे, लेकिन उसका चेहरा उधर तो इसका चेहरा, बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? उसका चेहरा उधर, इसका चेहरा इधर, और कभी भूल में यूं थोड़ा हाथ लग गया ना, क्या मुसीबत खड़ी हो गई। वो बोलते ना, एक मरतबा मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, अलीपुर वाले सुनो, हंसते हंसते जाना यहाँ से। एक मरतबा मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो वो बीवी का चेहरा बोलो उधर और शोहर का चेहरा इधर। शोहर ने ख्वाब में जिन्नात देखा। क्या देखा? हाँ, ये मौलाना अभी कुछ जादू के बारे में बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैंने कहा जादू बोलते बोलते ये जिन्नात पे नहीं आ जाते। तो वो शोहर जो था ना, शोहर, उसने ख्वाब में जाओ वो जिन्नात लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, कहां से कहां तक उसके पांव, कहां से कहां, अब उसने ख्वाब में देखा, सपना ड्रीम में देखा। तो वो जिन्नात क्या बोलता है मालूम? बोल, कोई मन्नत मांग ले, जो मन्नत मांगेगा आज तेरी मन्नत पूरी। मांग ले, मन्नत मांग ले, जो मांगेगा तेरी मन्नत पूरी। बोलो मांग ले तेरी मन्नत। अब वो तो बीवी से झगड़ा किया था ना, इसने कहा तू मेरी मन्नत पूरी करेगा। जिन्नात ने कहा तू मांग तो सही, मैं तेरी मन्नत फटाफट पूरा करूंगा, मैं लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मांग। मेरे को वापस कुंवारा बनने का है। ये बहुत झगड़े होते हैं, वापस मेरे को कुंवारा बनने का है। इतना जोर का जिन्नात ने तमाचा मारा, इतना जोर का तमाचा मारा कि ये चौंके उठा, करके उठा। का क्या हुआ? जिन्नात ने कहा नालायक, मन्नत मांगने को कहा, जन्नत मांगने को नहीं कहा। तो बैठा बैठा जन्नत मांग रहा है यहाँ पे। खैर, जितने शादी वाले हैं अल्लाह सबको बीवी से मोहब्बत अता फरमाए, और जितने कुंवारे उनको भी मैं कहता हूँ शादी कर लो। बोलो शादी। हाँ, सब कुंवारे को पकड़ पकड़ के मैं कहता हूँ, इसको भी कहता हूँ, हर कुंवारे को पकड़ पकड़ के कहता हूँ। एक दिन मुझे किसी ने कहा भाई साहब तेरा क्या जाता, तेरे बाप का क्या जाता, कोई शादी करे नहीं करे, तू भाई को सबको पकड़ पकड़ के बोलता शादी करो। मैंने कहा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, हम अकेले काय को फंसे, तुम भी तो ये लड्डू खाओ, खाओ तो भी पछतावे, ना खाओ तो भी पछतावे, ऐसा अजीबोगरीब लड्डू है। सारा मजमा बोलेगा जन्नत में किस किस को जाना है? जन्नतुल अबदियाली, जन्नतुल इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों, ईमान लाओगे, अच्छे अमल करोगे, तुम सबका ठिकाना आवाज दिया जन्नतुल। फिर आवाज से बोलो जन्नतुल। सबको जाना है ना। आज मैं ये उलमा के बीच में बैठा हूँ, आप सबके बीच में बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ यकीनन मैं जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। आप अल्लाह की कसम जन्नतुल फिरदौस में जाओगे। मगर आज की महफिल में तीन काम करने तैयार हो जाओ। आज आलिपुर की ये गर्मी में हम बैठे हैं, कल जन्नतुल फिरदौस की ठंडक में बैठेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ही बैठेंगे माशाअल्लाह, स्टेज लगा होगा लेकिन वहाँ स्टेज पर कारी अहमद अली नहीं होंगे, वहाँ सब लोग, मैं भी आपके सामने बैठा हुआ होगा, साथ में हम लोग बैठे होंगे। और आपको मालूम है कुरान पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए किनको बुलाया जाएगा? पहले ज़बूर पढ़ने के लिए हजरत दाऊद को बुलाया जाएगा, उसके बाद में कुरान पढ़ने के लिए हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा। और फिर अल्लाह फरमाएंगे जन्नत वालों तैयार हो जाओ, अब तुम दीदार करोगे तो तुम्हारे अल्लाह का दीदार करोगे। बोलो सुभान अल्लाह। और जन्नत का तो क्या मजा ही मजा होगा मेरे प्यारो। लेकिन कसम खाता हूँ मैं भी जाऊंगा, आप भी जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, 3 कंडीशंस। पूरा मजमा बोलेगा कितना? बस वो 3 बातें यहाँ किया और मैं यहाँ से चला आपकी मुलाकात करके। कौन कौन तैयार है 3 बातों के लिए? दोनों हाथ ऊपर करें, क्योंकि हमको कहाँ जाना है? और जन्नत में आराम ही। मेरे सामने बोलो ना, जन्नत में आराम ही। पढ़ो मेरे सामने पढ़ो, इन्नल मुत्तकीना मफाज़ा
فيها لغوا ولا كذابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا جنت میں، آجا جنت میں کامیاب ہو گیا، بولو سبحان اللہ. جنت میں باغات ملے سبحان اللہ، جنت میں پھل ملے سبحان اللہ، جنت میں پھول ملے سبحان اللہ، جنت میں حوریں ملی سبحان اللہ، جنت میں شراب ملا، بولو سبحان اللہ. جنت میں جانے کے لیے کتنے کام کرنا ہے؟ پہلے کام کے لیے کون کون چاہیے؟ ہاتھ اوپر کر، ہاتھ اوپر کر، ہاتھ اوپر کرو، بولو پہلا کام. پہلا کام اپنے دل میں یقین بنانا، کرنے دھرنے والا بہت. بنائیں گے بنائیں گے، نہیں بنایا نہیں بنایا. سچ بتاؤ، ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے کس کو بولتے؟ اللہ کو نہیں بولتے. اپنا کاروبار میں پرابلم آیا، اپنے کو ویزا نہیں ملا، اپنے اوپر حالات آ گئے، اپنی دکان میں کچھ لاس ہو گیا، کچھ زمین میں لاس ہو گیا، کوئی اللہ کو نہیں بولتا. پہلے اس کو بولے گا، اس کو بولے گا، اس کو بولے گا، اس کو بولے گا. اس کو بلا کر پوچھو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولا؟ ابھی جو بھی حالات ہے، ابھی جو بھی حالات ہے، سچ بتانا. ابھی گرمی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے بولو نا، آج گرم تھا کہ نہیں دن؟ اور ابھی تو اور گرمی، اور گرمی آنے والی ہے. اور ہم سب لوگوں نے، میں نے موبائل پر دیکھا ٹیمپریچر دیکھا، میں نے دیکھا ابھی گرمی 35، اس کے بعد گرمی 40، اس کے بعد گرمی 45. اور معلوم ہے ابھی آج مجھے کسی نے کہا کہ مولانا ابھی کچھ دن گزرے گی اس کے بعد تو اتنی گرمی آئے گی شاید اسکول بھی بند ہو جائے گی، کالج بھی بند ہو جائے گی اور ویکیشن جلدی ہو جائے گا، لیکن یہ گرمی بہت گرمی ہوگی. میرے دوستوں، ہم سب نے ایک دوسرے کو کہا، کسی نے اللہ کو کہا، کسی نے اللہ کو کہا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، جب گرمی بہت لگے تو مدینے میں بھی تو گرم ہوتا تھا. ارے بولو نا، مدینے میں گرم ہوتا تھا، مکے میں گرم ہوتا تھا. تو جب وہاں گرمی ہوتی تھی ہمارے نبی کیا دعا پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی کچھ تو کرتے تھے نا گرمی میں. تو علی پور میں بھی گرمی پڑ رہی ہے، وہاں مکہ مکرمہ میں بھی گرم آسمان ہوا، مدینہ منورہ میں بھی آسمان گرم ہوا. لیکن میں صحیح کہتا ہوں، علماء کو نہیں کہتا، اکثر جنتا کو معلوم نہیں ہے کہ گرمی جب بہت سخت ہوئے تو ہمارے نبی کیا دعا پڑھتے تھے. چلو پڑھیں گے، آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. 3 جملے، کتنے جملے؟ 3 جملے. جب گرمی سخت ہوتی تھی ہمارے نبی کیا دعا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ ما شد حر هذا اليوم اللهم اجرنی من حر جہنم. پڑھو میرے سامنے، پڑھو لا الہ الا اللہ. ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ، ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرنی من حر جہنم. 3 جملے ہو گئے. ترجمہ کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ ما اشد حر هذا اليوم. اللہ بہت گرمی، اللہ 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 بہت. لوگوں کو مت بولو، اللہ کو بولو اللہ بہت گرمی، اللہ اللہ میں باہر نکلا پورا پسینہ پسینہ ہو گیا، اللہ بہت گرمی. کتنے جملے ہو گئے؟ اور تیسرا جملہ، اللہ دنیا کی گرمی میں نے برداشت کر لیا، جہنم کی گرمی سے مجھے بچا لینا. دنیا کی گرمی میں نے برداشت کر لیا، اللہ جہنم کی گرمی سے بچا لینا. ہمارے نبی فرماتے، جس نے یہ دعا پڑھی، ہمارے نبی کہتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے اوپر حرام کر دیا ہے. پڑھا ہم لوگوں میں سے کسی نے یہ دعا پڑھی؟ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ ترجمہ سمجھے. کیا ترجمہ؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، بولو کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. ما شد حر هذا اليوم، اے اللہ آج بہت گرمی ہے، اللہ آج بہت تپش ہے، اے اللہ میں پسینے میں شرابور ہو گیا، بہت گرمی ہے. تیسرا جملہ، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ تو نے دنیا کی گرمی مجھے دی وہ دی، لیکن اللہ جہنم کی گرمی سے میری حفاظت فرما لے. ہمارے نبی فرماتے یہ 3 جملے بول دیے، جہنم تو دور کی بات، اب جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو گرمی کا موسم ہو تو بھی ہمارے لیے رحمت، اور ٹھنڈی کا موسم ہو تو بھی ہمارے لیے رحمت. ہمارے لیے کوئی زحمت نہیں ہے. چلو ہم تھوڑی ادھر ادھر بات پر آ گئے. بات اس پر تھی کہ ہم کو کتنے کام کرنا ہے، جلدی بولو کتنے کام کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. 3 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام میرے پیاروں یقین بناؤ. کرنے دھرنے والا کون؟
میں آپ کو ایک مثال دے کے بات کرتا ہوں. میں جلدی جلدی یہ 3 بات کر کے ہم بات ختم کریں گے. آپ سب نے یہ معلوم ہے ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ. میری ماں بہنیں اور میری بیٹیاں بھی سنیں, ہمارے نبی بہت بھوکے. بولو ہمارے نبی بہت بھوک لگی ہے. ایک دن ہو گیا, بولو کتنا دن ہو گیا؟ ایک. پھر دوسرا دن ہو گیا, پھر تیسرا دن ہو گیا, 3 دن ہو گئے. چوتھے دن ہمارے نبی بہت بھوکے. ہمارے نبی اپنی بیویوں کے گھر پہ گئے. بولو کہاں گئے؟ اپنی بیویوں کے گھر پہ گئے. مگر کسی کے یہاں کچھ بھی نہیں. کسی کے یہاں 1 دن سے کچھ نہیں, 1.5 دن سے کچھ نہیں, 2 دن سے کچھ نہیں, آدھے دن سے کچھ نہیں. سب بیویوں نے کہا کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. تو ہمارے نبی وہاں سے گھومتے 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 اپنی بیٹی کے گھر آئے. بولو سبحان اللہ. کون بیٹی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اندر آئے. حضرت علی ادھر بیٹھ گئے, حضرت فاطمہ ادھر بیٹھ گئی. ہمارے نبی درمیان میں بیٹھ کے رو کر کہنے لگے, اے فاطمہ, علی بہت بھوک لگی ہے. 3 دن ہو گئے, آج چوتھے دن کی صبح ہے, میرے کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میں سب جگہ پہ گیا لیکن وہاں کچھ نہیں ہے. فاطمہ, علی تمہارے گھر میں کچھ ہو تو میرے کو کھلا دو نا. میرے دوست ایک ابا اپنی بیٹی کے گھر میں آوے بہت عجیب لگتا ہے, آ کر کہاں کچھ گھر میں ہو تو کھلا دو نا. تو فاطمہ نے کیا کہا معلوم؟ ابا, ابا, 1 دن کے اوپر ہو گیا, ہم نے بھی روٹی نہیں کھائی تھی. علی نے کہا 1.5 دن ہو گئے, میں نے بھی روٹی نہیں کھائی. اور فاطمہ نے روتے روتے کہا وہ حسن حسین کو دودھ بھی نہیں ملا ہے. وہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے, دودھ نہیں ملا. کیونکہ دودھ آوے تو میں ان کو دودھ پلاؤں نا. جب میں ہی بھوکی ہوں, جب دودھ نہیں آئے گا تو میں دودھ کہاں سے پلاؤں گی؟ یہ کہہ کر فاطمہ رونے لگی. تو ہمارے نبی کی آنکھوں پہ بھی آنسو تھے. بھائی کون باپ اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ سکتا, اور وہ بھی ابا محمد الرسول اللہ اور بیٹی فاطمہ ہو. ہمارے نبی وہاں سے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, السلام علیکم کر کے جانے لگے. اچھا ہمارے نبی تھوڑا دور گئے ہوں گے کہ حضرت علی کے کوئی دوست کھانا لے کر آئے. کیا کھانا لے کر آئے معلوم؟ چھوٹا سا برتن. بولو چھوٹا سا برتن, اس میں سالن. بولو اس میں سالن, اور اوپر گرم گرم روٹی, اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا. کوئی آئے, آ کر لا کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, اس میں تھوڑا سالن ہے, تھوڑی چپاتی ہے, تھوڑی روٹی ہے, اور کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے. اب بات جیسے وہ کھانا گھر میں آیا, حضرت علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, اور آنکھوں آنکھوں پہ رونے لگے اور آپس میں کہنے لگے ہم نہیں کھائیں گے, ہمارے نبی کو بلا دیں گے. کس کو بلا دیں گے؟ ہمارے نبی کے کھانا بہت تھوڑا ہے, ہمارے نبی کو بلا دیں گے. تو حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ آپ میرے ابا کو بلا کے لاؤ. حضرت علی دوڑے, ابھی تو ہمارے نبی تھوڑا آگے گئے تھے. حضرت علی نے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, آ جاؤ گھر میں واپس آ جاؤ, آ جاؤ گھر میں واپس آ جاؤ. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا گھر میں کھانا آ گیا, گھر میں کھانا آ گیا. اچھا جب ہمارے نبی گھر میں آئے تو وہ چھوٹا سا بولو برتن, اس میں سالن, اوپر روٹی, کپڑے میں لپیٹا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا آؤ نہیں, تم بھی آ جاؤ, فاطمہ تم بھی آ جاؤ, تم دو بھی میرے سامنے کھانا کھاؤ. حضرت علی نے کہا نہیں اللہ کے رسول, کھانا بہت تھوڑا ہے, ہم کھائیں گے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا, آپ کھا لو. اور فاطمہ نے کیا کہا ہے میرے علی پور والوں, کب کیسے قیامت میں جواب دیں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا ہم نہیں کھائیں گے نا, ہم نہیں کھائیں گے, زیادہ سے زیادہ ہماری جان جائے گی. آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ آپ نہیں کھائیں گے, یہ پوری امت کا کیا ہوگا؟ پوری امت آپ کے حوالے ہے, آپ امت کے لیے بے-چین ہیں. اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ساری امت کے لیے آپ بے-چین ہیں. آپ نہیں کھاؤ گے تو امت کا کیا ہوگا؟ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی, اس سے زیادہ آپ اپنے امتی سے محبت کرتے ہو. اللہ کے رسول آپ کھا دو. سچ بتانا علی پور والے, ہمارے نبی کھائیں گے؟ اکیلے کھائیں گے؟ نہیں, ہمارے نبی نے کہا لاؤ برتن لاؤ. ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا, یوں کپڑا ہٹایا, روٹی بھی ہے, سالن بھی. ہمارے نبی نے کہا علی میرا حکم ہے کھانا شروع کرو, فاطمہ میرا حکم ہے کھانا شروع کرو. ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی تناول فرماؤں گا, میں بھی کھانا کھاؤں گا. اے علی پور والو, حضرت علی کھا گئے, فاطمہ کھا گئی, ہمارے نبی کھا گئے, سب کا پیٹ بھر گیا. مگر قسم پروردگار کی, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا اور سالن کا قطرہ بھی کم نہیں ہوا. روٹی بھی ویسی کی ویسی گرم, گرما گرم, ایک ٹکڑا کم نہیں, اور سالن ویسا کا ویسا, ایک قطرہ کم نہیں.
اب امتحان کا وقت آیا. ایسا امتحان ہم لوگ بھی اپنے بچوں کا لے لیں. ہمارے نبی نے کہا ارے کھانا کھا لیے نا فاطمہ, کھانا کھا لیے؟ ہاں ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نبی الحمدللہ کھانا کھا لیا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہم نے کھانا کھا لیا ماشاءاللہ, اور دعوت کا کھانا کھایا. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی افطر عندکم الصائمون واطعم طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. ہمارے نبی نے بہت دعائیں دی. دعا دینے کے بعد ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ اتنا کھائے, روٹی کم کیوں نہیں ہوئی, سالن کم کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ کھانا تو تم نے بھی کھایا, علی نے بھی کھایا, میں نے بھی کھایا. روٹی ویسی کی ویسی, سالن ویسا کا ویسا, یہ کیسا ہوا؟ اب امتحان تھا. حضرت فاطمہ نے کہا میں جواب دوں, میں جواب دوں. ہمارے نبی نے کہا فاطمہ جواب دو. حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا, پورا چہرہ آنسو سے بھرا تھا, ہذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہوا, اللہ نہ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کس کی طرف سے ہوا؟ آواز نہیں آئی, کس کی طرف سے ہوا؟ ھذا من عند اللہ. میرے پیارو, ہم اپنے بچے پر بہت خوش ہوتے ہیں نا جب وہ انگلینڈ جاتا ہے, افریقہ جاتا ہے, اس کو کینیڈا کا ویزا ملتا ہے اور اس کو امریکہ کا ویزا ملتا ہے, ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں ہمارے نبی کتنے خوش ہوئے, کھڑے ہو گئے, فاطمہ کو ایسا کر کے گلے لگایا, پیشانی چوما, اور کہا فاطمہ تیرا ایمان مکمل ہو گیا, اے فاطمہ تیرا ایمان مکمل ہو. اور ہمارے نبی نے جملہ فرمایا, اے فاطمہ, فاطمہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ, تیرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. تیرا مرتبہ, فاطمہ کا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب حضرت مریم کون تھی وہ بھی میں آگے کل والے 2-3 منٹ میں بتا دوں. حضرت مریم وہ تھی جب نماز پڑھتی تھی نا, اللہ اکبر بولو, اللہ اکبر, جب نماز پڑھتی تھی نا حضرت مریم, تو آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ یہ ایسی نماز پڑھتی ہے, ایسی نماز تو ہم بھی نہیں پڑھ سکتے. بولو سبحان اللہ. کیسی نماز پڑھتی ہوگی حضرت مریم, کہ رکوع اور سجدہ کہ وہ فرشتے بھی نہ کر سکے. کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتوں نے کہا مریم کا رکوع سجدہ تو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے. میرے دوستو آپ کو معلوم ہے یہ حضرت کون؟ نہیں بولو حضرت, ان کا ایک کمرہ تھا, اس کمرے کا نام تھا محراب. ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ محراب. بولو کیا نام تھا؟ اور حضرت مریم کے ماموں تھے, ماموں یا خالو حضرت زکریا. کون؟ وہ حضرت زکریا کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ جو کمرہ تھا نا, وہ کمرے میں ایک دروازہ ایک کھڑکی, تو حضرت زکریا وہ دروازہ بند کرتے تھے, اور حضرت مریم کہتی تھی باہر سے دروازہ بند کر دو, میں اللہ اللہ کروں گی, میں کیا کروں گی؟ اور پھر حضرت مریم اللہ اللہ, بولو اللہ 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 اللہ. ایک دن حضرت زکریا جو ماموں تھے ان کو سفر پہ جانا ہے. بولو کہاں جانا ہے؟ اور لمبے سفر میں جانا. وہ زمانے کا سفر مطلب بہت لمبا سفر, جانے کا بھی نہیں معلوم, آنے کا بھی نہیں معلوم. تو حضرت زکریا نے کیا کہا, اے میری بھانجی مریم, اے میری بھانجی مریم, یہ کمرے میں محراب میں بیٹھنے کا, اللہ اللہ کرنے کا, لیکن میں دروازہ بند نہیں کروں گا, کیونکہ میں جاؤں گا معلوم ہے 2 دن کے بعد آؤں گا, کہ 4 دن کے بعد آؤں گا, کہ 6 دن کے بعد آؤں گا. میں باہر سے تالا ماروں گا تو پھر تمہارا یہاں رہنا بیٹھنا کھانا پینا کا. حضرت مریم نے کہا نا میرے ماموں زکریا آپ جاؤ باہر سے تالا مار دو. تو ماموں نے کہا میں بہت لمبے سفر میں جا رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بہت لمبا سفر ہے, معلوم ہے 2 دن کے بعد آؤں گا کہ 4 دن کے بعد آؤں گا, تالا نہیں ماروں گا. حضرت مریم نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے باہر تالا مار دو. تو حضرت زکریا نے تالا باہر لاک کر دیا, دروازہ بند, صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے. حضرت مریم اللہ بولو
اللہ 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 کر کے حضرت زکریا سفر پر گئے، معلوم ہے ایک روایت میں 2 دن ہو گئے، ایک روایت میں 4 دن ہو گئے۔ حضرت زکریا جب آئے تو اتنا بھاگتے بھاگتے ہفتے کاپتے آئے، ہفتے بھاگتے آئے، اور ہم معلوم نہیں میری مریم کا کیا ہوا ہوگا، 4 دن ہو گئے میری مریم کا کیا ہوا ہوگا، 5 راتیں ہو گئی میری مریم کا کیا ہوا ہوگا، 4 دن ہو گئے میری مریم کا کیا ہوگا۔ حضرت زکریا بھاگتے بھاگتے روتے روتے چلاتے چلاتے آئے، آ کر جلدی سے دروازہ کھولا، دروازہ جیسے کھولا دیکھا حضرت مریم آرام سے بیٹھی ہے اور جنت کے فروٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اب جنت کے فروٹ تو کیسے ہوں گے؟ او سائز بھی زیادہ، لذت بھی زیادہ، اور وہ جو موسم میں نہیں، یعنی مارکیٹ میں جو فروٹ نہیں ہے وہ سارا کا سارا پورا کمرہ بنا ہوا۔ تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر آئے اور کہا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ اتنی چھوٹی کھڑکی میں سے تو نہیں آئے گا، دروازہ تو میں نے بند کیا تھا، تالا میں نے مارا تھا، میں نے لاک کیا تھا، یہ آیا کہاں سے؟ حضرت مریم کے دونوں آنکھوں میں آنسو نے کہا مامو جان، او مامو پوچھ رہے ہو کہاں سے آیا، جواب دو، ہاں جواب دو، میری بھانجی جواب دو۔ کہا لا من عند اللہ، دینے والا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو دینے والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یا حضرت مریم نے کہا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن میں لکھا ہے وَكَفَّلَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریا نے اپنا ماموں ہونے کے ناطے یہ پوچھا مریم کہاں سے آیا؟ مریم نے جواب دیا دینے والا کون؟ آج میرے پیاروں اللہ کو کیوں یاد نہیں آتے؟ کیوں یاد نہیں آتے؟ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں جھگڑا ہوگا، ہماری دکان میں کچھ نقصان ہوگا، ہم بیمار بھی ہوں گے، دنیا ہے، بولو دنیا ہے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، آبرو کا نقصان، عزت سب ہوگا، لیکن کس کو بولنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، کس کو بولنے کا؟ کہ آگے پور میں سب کے گاؤں گاؤں جا کے بولنے کا؟ میں مانتا ہوں ہماری بہت زیادہ کچھ بہنیں دکھی ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے پھر بیچاری دکھی ہوتی ہے کیونکہ دیورانی پریشان کرتی ہے، کبھی جیٹھانی پریشان کرتی ہے، کبھی نندن پریشان کرتی ہے، کبھی ساس پریشان کرتی ہے، کبھی شوہر پریشان کرتا ہے۔ یہ ہماری ماں بہن کیا کرتی معلوم؟ انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر کب گھر کے باہر جائے، جیسا شوہر گھر کے باہر گیا ہاتھ میں موبائل، کس کو فون؟ اس کی ماں کو، اور روتے روتے ماں میری تو قسمت پھوٹ گئی، ماں میری دیورانی بھی ایسی، میری جیٹھانی بھی ایسی، اور ساس تو ناگن کی طرح سانپ کی طرح ڈستی ہے، تو وہ بیچاری ماں میں روتے روتے کہتی ہے میری بیٹی رو مت، میری بیٹی رو مت، تیرے شوہر کو بول نا، تیرے دھڑی کو بول، شوہر کو بول۔ وہ تو ایک نمبر کا ماوڑیا ہے، وہ تو بس پورا دن ماں 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 کرتا۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری بہنوں سے ہوگی دکھیاری ہوگی، لیکن یہ ماں کو فون کرنے سے پرابلم سالو ہو گیا؟ سالو ہو گیا کہ پرابلم بڑھ گیا؟ اچھا وہ جو ماں کو کہا ہے وہ رات کو اس کے ابا کو بولے گی، ابا بھی رات کو روئے گا، ماں بھی رات کو روئے گی، ماں پڑوس میں جا کے بولے گی کہ ہم نے وہاں شادی کروائی، ہماری قسمت ٹوٹی تھی، ہم نے پہلے سوچا نہیں، ایسے لڑکے کو دے دیا جو ماوڑیا ہے، ساس بہت خطرناک ہے، ننند بہت ڈینجر ہے۔ اب یہ سارا معاملہ اتنا گرم ہو رہا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن طلاق اور ڈیورس کی بات آتی ہے۔ اس سے اچھا یہ عورت کچھ نہیں کرتی، موبائل نہیں اٹھاتی، مسواک اٹھاتی، کیا اٹھاتی؟ اور وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میرا یہ معاملہ ہے، اللہ میری ساس کا، میری ننند کا، اللہ میرے شوہر کا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر ہوتی اندھیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دن کے اندر وہی عورت جو گھر میں نوکرانی ہے اللہ اس کو شہزادی بنا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ کرنے والا کون؟ کیونکہ میں حنیف بھائی کو بولوں گا، میں الیاس بھائی کو بولوں گا، میں قاری اسامہ کو بولوں گا، یہ دور ہے، ارے بولو یہ یہاں بیٹھے نا حنیف بھائی لیکن میرے سے دور ہے، یہ قاری اسامہ یہاں بیٹھے میرے سے، بولو اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا اے مصطفیٰ میرا کوئی ایڈریس پوچھے تو بتانا میں قریب ہوں، بتانا میں، اللہ نے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی میرا ایڈریس پوچھے بتانا میں. لیکن اللہ آپ قریب کتنے؟ یہ بھی تو قریب ہے، یہ بھی تو قریب ہے، یہ بھی قریب ہے. اللہ آپ قریب کتنے؟ اللہ نے فرمایا تیرے دل میں جو دھڑکنے والی رگ ہے وہ اتنی قریب نہیں، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان تیرے دھڑکنے والی رگیں جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی لیے واجبیر والے بابا کون؟ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ تم اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، کاش کسی کو معلوم ہوتا. خواجہ معین الدین کہتے کاش کسی کو معلوم ہوتا میرا یہ حال ہے، گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں اللہ اور محمد نظر آتے ہیں. بولو سبحان اللہ. یوں جھکاتا ہوں، دل کے اندر اللہ اور محمد نظر آتے ہیں. میرے پیاروں ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ پر یقین جما لو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. آپ کے پاس وقت ایک واقعہ سنو، ارے سناؤ ایک واقعہ آپ سنیں گے. اللہ ناممکن. آپ کو معلوم ہے جب انگریزوں کا زمانہ تھا ہمارے ہندوستان میں، ایسٹ کمپنی انڈیا میں جب برٹش لوگ آئے، انگریزوں کا زمانہ تھا، تو جہاں انگریز بہت رہتے تھے ان کا سارا بینک کا انتظام، سارا پیسے کا انتظام، سارا مال کا انتظام ایک اللہ کے ولی سنبھالتے تھے. وہ اللہ کے ولی کا نام آج بھی کتاب میں لکھا ہے، شیخ سراج الحق چشتی رحمت اللہ علیہ. بولو شیخ سراج الحق چشتی رحمت اللہ علیہ. وہ سنبھالتے تھے. اب وہ کیا کرے معلوم ہے، جب وہ مال کا پورا انتظام، پورا بینک کا انتظام، تو بالکل فراڈ نہیں کرے. بولو بالکل فراڈ نہیں کرے، بالکل خیانت. اچھا وہ تو نہیں کرے، کسی کو کرنے بھی نہیں دے. جو ان کے نیچے کام کرتے تھے نا سب کو کہتے ایک پیسے کا بھی خیانت نہیں، ایک اس زمانے میں آنا چل کر آنا، ایک آنے کی بھی خیانت نہیں. نہ ان کے نیچے والوں کو خیانت کرنے دے، نہ اوپر جو انگریز تھے ان کو بھی خیانت نہیں کرنے دے. نیچے والے بہت پریشان ہوئے، خود بھی نہیں کھاتا ہے اور ہم کو بھی کھانے، ارے بولو یہ خود بھی نہیں کھاتا اور ہم کو بھی کھانے. نیچے والوں نے مشورہ کیا کورٹ میں کیس لے کے جاوے اور ایسا کیس لگا دے کہ یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں، ان کو یہاں سے سسپینڈ کرو یا ان کا ٹرانسفر کرو، یا تو ان کو سسپینڈ کر دو، یہ نوکری پہ نہیں چاہیے، یا تو ان کو کوئی اور علاقے میں بھیج دو، کہیں بہار بنگال کی طرف ان کو بھیج دو، یہ یہاں پر نہیں چاہیے ہمارے پاس. کورٹ میں کمپلین ہوئی. لوگ کورٹ میں، اب وہ جو جج تھا نا وہ انگریز تھا، وہ جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سارے وکیل کھڑے اور سب ان کے نام کا کہہ رہے شیخ سراج الحق انہوں نے فراڈ کیا، انہوں نے خیانت کی، انہوں نے گورنمنٹ کے پیسے میں یہاں پہ ہاتھ مارا، انہوں نے اتنے پیسوں کا دھوکہ دیا. جج بہت غصے ہوا، کہا کہ حاضر کرو شیخ سراج الحق کو، حاضر کرو. اللہ کے ولی، وہ زمانے میں گاڑی تو تھی نہیں، جیپ تو نہیں تھی، فور ویلر تو نہیں تھی، وہ زمانے میں لوگ گھوڑے پر سفر کرتے تھے. یہ اپنی گھوڑی پر بیٹھے. کس پر بیٹھے؟ اپنی گھوڑی پر بیٹھے. آئے گھوڑی کو بال باندھا، کوٹ کے اندر آ گئے. کوٹ کے اندر آ کے بیٹھ کھڑے ہو گئے، وہ کچہرے میں کھڑے ہو گئے. جب کچہرے میں کھڑے ہو گئے تو وہ جج نے کہا تمہارے بارے میں یہ پوری فائل آئی ہے، پورے ڈاکیومنٹس آئے، تم فراڈ کرتے ہو، تم دھوکہ دیتے ہو، تم ہماری بینک کے اندر خیانت کرتے ہو. اللہ کا ولی، بولو اللہ کا کیا جواب دیا معلوم؟ میں جواب دوں یا میری گھوڑی جواب دے؟ میں جواب دوں یا باہر کون کھڑا ہے؟ میری گھوڑی. تو جج کہنے لگا اللہ اکبر، آج تک جانور نے تو کبھی بات نہیں کی ہے، تمہاری گھوڑی کیسے؟ آپ مجھے حکم دو، کیونکہ کورٹ آپ کی ہے، عدالت میں گھوڑی کو بلاؤ، میری گھوڑی آ کے جواب دے رہی ہے، میں جواب دوں. جج تو بہت خوش ہوتا، بلاؤ گھوڑی کو، بلاؤ. سارا مجمع حیران ہے کہ ایک جانور، ایک بڑی گھوڑی وہ عدالت کے اندر آ رہی ہے. جب عدالت کے اندر آ گئی تو جج نے کہا کیسے جواب کیسے دیں گے، تو بے زبان ہے، یہ جواب کیسے دیں گے؟ شیخ سراج الحق نے کہا
کہیں سے چوری کا چارہ لا، جاؤ اور کوئی کھیت میں سے چارہ، چارہ سمجھتے ہو چارہ، وہ لے کر آؤ اور چوری کا لانا، چوری کا لانا۔ جج نے بھیجا کسی کو، وہ کوئی کھیت میں گیا، وہاں سے پورا چارہ بھر کے چوری کا لے کے آیا اور کہا، شیخ سراج الحق نے کہا میری گھوڑی کو بولو کھاوے، کیونکہ بھوکی ہے، اس کو بولو کھاوے۔ جیسے وہ چارہ رکھا، گھوڑی نے ایسا چہرہ ہٹا دیا۔ بولو گھوڑی نے چہرہ، میرے ساتھ میں بولو گھوڑی نے چہرہ۔ تو سارے وکیلوں نے کہا اس کو بھوک نہیں لگی ہوگی، یہ پیٹ بھر کر آئی ہوگی، تو اس کو بھوک نہیں لگی تو نہیں کھا رہی ہے۔ شیخ سراج الحق نے کہا ابھی وہ جہاں سے چوری کی نا وہاں کے مالک کو بلاؤ، جہاں سے بھی آپ نے چوری کروایا وہاں کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا، جب وہ مالک آیا تو شیخ سراج الحق نے کہا مالک یہ تیرے یہاں کا چارہ ہے اور چوری کا چارہ ہے، میری گھوڑی نہیں کھا رہی ہے۔ اب دو باتیں، یا تو تو معاف کر دے، ہم نے جو چوری کی معاف کر دے، یا تو ہم سے پیسہ لے لے، جتنا چارہ ہے اس کا پیسہ لے لے، یا ہم کو معاف کر دے۔ وہ بیچارہ مالک گھبرایا ہوا عدالت میں کورٹ میں آ کے کہا میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ وہ گھوڑی نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب شیخ سراج الحق نے کہا اللہ کی قسم جس کا جانور حرام نہیں کھاتا اس کا مالک کیسے حرام کھائے گا؟ میرا جانور حرام نہیں کھاتا ہے تو اس کا مالک کیسے حرام کھائے گا؟ معلوم ہے وہ جج کھڑا ہو گیا، اس نے شیخ سراج الحق کو گلے لگایا اور کہا تو بھی سچا، تیری گھوڑی بھی سچی، تیرا مصطفیٰ بھی سچا، تیرا اسلام بھی سچا، تیرا اللہ بھی سچا، اور میں دکھتا ہوں جب تک تم یہاں رہو گے تمہارا کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، کیونکہ بھارت کی زمین پر اس سے بڑا امانت دار میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ ناممکن کو بھی کیا بنا دیتا ہے۔ تو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات میں ختم کرو، ہاتھ اوپر کر کے بولو لا الہ الا اللہ، پورا مجمع پڑھو نا، بولو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ ایک بات پکی ہوگی تو میں دوسری بات پر آؤں۔ ارے آ جاؤ، دوسری بات پر آ جاؤ۔ 11 تو بج گئے، میرا ٹائم تو 11 بجے تک کا تھا، میں نے کھایا بھی اتنا ہی کہ 11 بجے تک آدمی بولے میرے پاس اوور ٹائم کام کرا دے۔ کہاں ہے وہ توفیق بھائی جو حسین بھائی کہاں ہے؟ ہاں آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم، واپس کھلا دے گا۔ اب معلوم ہے کھانا بچا ہوگا کہ نہیں بچا ہوگا، کیونکہ میں تو جب مغرب میں یہاں پر آیا نا صحیح میں ایک تو میں بائی پاس آپریشن والا میرا دل، کیونکہ میں نے دیکھا علی والے یوں سب لوگ گرمی میں پسینہ جا رہے اور پیٹ میں گوشت اتر رہا ہے، اور ابھی بھی میں نے دیکھا وہ قرات پڑھنے والا بیچارے قرات پڑھ رہے قاری اسامہ، اور نعت پڑھنے والے نعت پڑھ رہے بیچارے تھکے جا رہے، اور یہ فالودہ میں فالودہ اٹھانے جاتے ہیں۔ میں نے علی بھائی کو بھی دیکھا، وہ بھی بسم اللہ۔ چلو ایک بات ہو گئی، بولو نا کرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ چلو دوسری بات پہ آتا ہوں، میں نے کہا 3 باتیں آج ہوگی انشاءاللہ میں اور آپ جنت الفردوس میں۔ دوسری بات پہ آ جاؤ، سب لوگ بالکل کان کھول کر سننا۔ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، بہت آہستہ بول رہے ہو، مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، مصطفیٰ کا دامن۔ اور مصطفیٰ کا دامن کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن یہ ہے میرے دوستو، جو نبی کہے کرنا ضروری ہے، جس سے نبی روکے رکنا ضروری۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کا دامن، لوگ پوچھتے ہیں مصطفیٰ کا دامن کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے مصطفیٰ کا دامن کیا ہے۔ کیا لکھا ہے قرآن میں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مصطفیٰ کہے کرو تو کرنا، میرا مصطفیٰ کہے مت کرو تو نہ کرنا۔ میرے دوستو ہمارے پاس ہے مصطفیٰ کا دامن؟
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़ी बड़ी उम्र के हो गए, 60 साल और 70 साल के हो गए, दादा बन गए, नाना बन गए, अभी तक चेहरे से मोहम्मद ही नहीं बने, अभी तक चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई। कब मुस्तफा के बनेंगे हम लोग? आपको एक बात सुना के बाद आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब हनीफ भाई भी थके थके ना हनीफ भाई। अब मैं एक बात ही आपको सुनाता हूँ। आप सबको मालूम है ओहद का मैदान, बोलो कौन सा मैदान? मेरे साथ में बोलो, कौन सा मैदान? ओहद का मैदान। हमारे नबी ने साथ को बुलाया, आ जाओ ओहद के मैदान में आ जाओ। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी ने फरमाया, आओ। आपको मालूम है ओहद के मैदान में जो लोग मदीना गए हैं, सबने ओहद पहाड़ देखा है? अरे हाँ बोलो ना, देखा है? कितना अच्छा लगता है पहाड़। 18 किलोमीटर का पहाड़ है, और हमारे नबी ने फरमाया, हादा जबल उहुद युहिब्बुनी व उहिब्बुहु, हादा जबल मिन जिबालिल जन्नह। हमारे नबी ने उहुद पहाड़ की तरफ कहा था, 18 किलोमीटर का पहाड़ है, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और सारे पहाड़ कयामत में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर ओहद पहाड़ 18 किलोमीटर का डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे इस वक्त बताना है कि ओहद पहाड़ के बाद जब आप जाओ ना, तो ये मेरा वाकया याद करना। 70 सहाबा शहीद हो गए। कितने? 70 सहाबा शहीद हो गए। हमारे नबी साहब को खबर मिली कि वो सब सहाबा शहीद हो गए, सबका कफन रखा है, सबका जनाजा रखा है। हमारे नबी इतना रो रहे, धीरे धीरे हमारे नबी पहले सहाबी के जनाजे के पास गए। कौन है? चेहरा खोल के बताया, ये वो है। दूसरे कौन है? चेहरा खोला, ये वो है। तीसरे कौन है? चेहरा खोला, ये वो है। जब हमारे नबी चौथे पे पहुंचे, ये कौन है? तो सबने कहा चेहरा नहीं देखना है, आगे चलो। आगे हमारे नबी ने कहा, मैंने हाथी जवाब दिया, ये चौथे नंबर पे कौन है? हमारे नबी रो रहे, पहले नंबर के जनाजे को देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा क्यों नहीं देखो? मेरा उम्मती है, मुझे आगे क्यों लेके जाते हो? सबने कहा, मेरे नबी आप मत देखो, क्योंकि ये इतने जख्मी हुए हैं, सिर्फ हड्डी का ऐसा टुकड़ा है, हड्डी का टुकड़ा है और 2 आंखें, बाकी ये कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, सारे बदन का खून बह गया है, ये शहीद। हमारे नबी ने कहा, लेकिन है कौन? सबने कहा, आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, 25 साल की उम्र है, इनका नाम है हजरत अम्मार। बोलो क्या नाम है? हजरत अम्मार बिन जियाद, पूरा नाम ये अम्मार है। हाजा अम्मार, अल्लाह के रसूल का अम्मार है। 25 साल, ये 25 सना, ये 25 साल के आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब यहाँ मत रुको, अब उनका चेहरा देख ही नहीं पाओगे। हमारे नबी बैठ गए। बोलो हमारे नबी बैठ गए, अपने हाथ से कफन का कपड़ा हटाया, सिर्फ ये हड्डी है और 2 आंखें, बाकी कुछ भी नहीं है। मालूम है हमारे नबी रोए, जैसा रोना शुरू किया, अम्मार ने अपनी आंखों को खोल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो जब आंखों को खोला ना, तो जो सहाबा थे ना, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्ना अम्मार कद फतह आइनैहि। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, अम्मार ने आंखों को खोला, अम्मार ने आंखों को। हमारे नबी ने कहा, मुझे मालूम है, मैंने भी देखा, मेरे अम्मार ने आंखों को खोला है। मामला ऐसा है कि इसकी तमन्ना रह गई, इसका एक अरमान रह गया, इसकी उम्मीद रह गई, इसने आंखों को खोलकर मुझे बताया है कि मेरी तमन्ना रह गई। हमारे नबी ने क्या किया मालूम है? और करीब गए और जाकर कहा, अम्मार, अम्मार आंखों को तो खोला, ये तो बता दे तेरी क्या तमन्ना रह गई। आज तू तमन्ना करेगा, मुस्तफा तेरी तमन्ना को पूरा करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस इतना कहा कि वो जो हड्डी का ढांचा था ना, और जो आंखें थी, वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, हमारे नबी के ऐसे गोद में आया, हमारे नबी के गोद में आया, और आंखें फिर बंद हो गई। हमारे नबी बहुत रोए, कहा तमन्ना पूरी हो गई, तमन्ना पूरी हो गई, अरमान पूरा हो गया, उम्मीद पूरी हो गई। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कहा तमन्ना पूरी हुई, कौन सा अरमान पूरा हो गया, कौन सी उम्मीद पूरी हो गई? इन्होंने तो आंख खोली, उसके बाद में यहाँ पे अपना चेहरा रखा और आंखें बंद हो गई। हमारे नबी ने फरमाया, अम्मार की तमन्ना थी, जिया था मुस्तफा के कदम पर, मरूंगा भी मुस्तफा के कदम पर। मैं जिया था मुस्तफा के कदमों पर, मरूंगा भी मुस्तफा के कदमों
قدموں پر اماں اپنی تمنا پوری کر کے چلے گئے. میرے دوستوں، ہم کب اپنی تمنا پوری کریں گے؟ ہماری کیا تمنا ہے؟ موبائل ہماری تمنا ہے. ایک حدیث سنا، آپ برا نہیں مانا، بولو نہیں مانو گے برا، نہیں مانو گے نا برا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی حضرت ثوبان، نام سننا، حضرت، آواز نہیں آ رہی، ثوبان. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج ہے، بہت جگہ پہ نام ہوتا ہے ثوبان. کیا نام ہوتا ہے؟ ایک صحابی جن کا نام ثوبان. وہ کہتے میں میرے نبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اچانک میرے نبی رونے لگے. بولو اچانک میرے نبی. تو حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اچانک آپ رونے کیوں لگے؟ اچانک کیا ہو گیا؟ آپ کیوں روئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ثوبان تجھے نہیں معلوم، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہا آپ کے بہت سے امتی ہوں گے جن کے پاس نماز ہوگی، بولو سبحان اللہ، روزہ ہوگا، سبحان اللہ، تراویح ہوگی، سبحان اللہ، صدقہ خیرات ہوگا، بولو سبحان اللہ، ان کے پاس زکات ہوگی، بولو سبحان اللہ، ان کے پاس حج ہوگا، بولو سبحان اللہ، ان کے پاس عمرے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل نے بتایا آپ کے امتی کے پاس اتنی نیکی ہوگی جیسے تہامہ کے پہاڑ. عرب میں سب سے اونچے پہاڑ تہامہ کے، بولو کہاں کے پہاڑ؟ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آئے اور آ کر کہا آپ کے بہت سے امتی، مرد بھی اور عورت بھی، ان کے پاس نماز، روزہ، زکات، حج، عمرہ، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، سب کی مدد کرنا. آپ کے بہت سے امتی ہوں گے جن کی نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب نیکیوں کو اٹھائیں گے اور جہنم میں جلا دیں گے. اور اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی آپ کے بہت سارے امتی مرد اور عورتیں آئیں گے، بہت نیکیاں کی ہوگی، پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی، لیکن اللہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا، سب نیکیوں کو جہنم میں ڈال دے گا. تو حضرت ثوبان کہنے لگے وہ کون سا گناہ ہے؟ کیا گناہ کیا؟ نماز، روزہ، زکات، حج کتنا بہت لے کر آیا، کائے کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے، کائے کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا اللہ نے، کون سا گناہ ہو گیا؟ ہمارے نبی نے کہا ثوبان یہ میرا وہ امتی ہوگا جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، ماں کو بھی حج کراتا ہے، ماں باپ کو بھی حج کراتا ہے، بہت نیکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی بہت. لیکن اس کا ایک گناہ ہوگا، وہ گناہ یہ ہوگا اکیلے میں جب بیٹھتا ہوگا تو گناہ کرتا ہوگا، اکیلے بیٹھتا ہوگا تو گناہ کر، اور اتنا خطرناک گناہ کرتا ہوگا کہ رات کو گناہ کرے گا تو عشاء کی نماز بھی برباد اور جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ بھی برباد. اکیلے میں گناہ کرے گا. تو حضرت ثوبان کو نہیں سمجھ میں آیا. اے علی پور والے بولو حضرت ثوبان کو سرکار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول سمجھ گیا کہ اکیلے میں کوئی گناہ کرے تو اس کی نماز بھی برباد، روزہ بھی برباد، زکات بھی برباد، حج بھی برباد، عمرہ بھی برباد. لیکن حضرت ثوبان کو سمجھ میں نہیں آیا، چلے گئے. حضرت ثوبان کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم کو آیا. ہم لوگ اکیلے میں گناہ نہیں کرتے. ہمارا موبائل، ہمارا، ہاں بولو یا نہ بولو، کیا کرتے ہیں موبائل؟ رات ہو گئی، 1 بج گئے، ابا سو گئے، امی سو گئی، بلکہ ابا بھی کیسے ہوا، ابا ڈبا بھی وہ بھی موبائل پہ کھیل رہا ہے، امی بھی موبائل پہ، بہن بھی موبائل پہ، بھائی بھی، سب الگ الگ کمرے میں اپنے اپنے موبائل میں بزی ہے. اب موبائل میں کیا ہو رہا ہے؟ موبائل میں کیا ہو رہا ہے؟ موبائل میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل میں غیبت ہو رہی ہے، موبائل میں چغلی ہو رہی ہے، موبائل میں ننگا گیری ہو رہی ہے، موبائل میں ننگی ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے. ارے میرے دوستوں، موبائل کے اندر بلیک میل کیا جاتا ہے اور موبائل کے اندر ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. یہ ہمارے جوانوں کو پوچھو کیسا ایپیسوڈ دیکھتے ہیں؟ 40 سیریل کے ایپیسوڈ دیکھتے ہیں. ایک دارو پینے والا بھی دارو پیتا ہے لیکن ایک دن گھر کے کونے میں جا کے بولتا ہے اللہ میرے کو معاف کر دے، میں دارو پیتا اللہ لیکن میرے کو معاف کر دے. لیکن ایپیسوڈ دیکھنے والے کو بول توبہ کر، کہا نہیں ابھی تو 8 ہوئے، ابھی تو 22 باقی ہے، ابھی تو 20 باقی ہے، تو توبہ کب کرے گا؟ یہ جتنے لوگ موبائل پر بیزی رہتے ہیں، وہ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا حج، تمہارا
لیکن جب اکیلے موبائل پر آتا ہے تو گندی گندی رنگی رنگی عورتوں کو دیکھتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، موبائل کے اوپر گھنٹے گھنٹے کام کرتا ہے، موبائل پہ گیم کھیلتا ہے، موبائل پہ پب جی کھیلتا ہے، موبائل پہ پکچر دیکھتا ہے، موبائل پر گندی فلم دیکھتا ہے، موبائل پر اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا کہ رات کو عشاء کیا پڑھا اور آئندہ فجر کیا پڑھے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے آج ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن، اور مصطفیٰ کا دامن کیا نبی نے جو کہا وہ، میری آواز نے جو کہا وہ، اور جس سے روکا اس سے کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 بات۔ پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن۔ اچھا میں نے شروع میں آخری بات پہ آ رہا ہوں، میں نے شروع میں آپ کو کہا جنت کتنی، آواز دیا نا، زور سے بولو نا بھائی، اب تو بیان ختم کر رہا ہوں، اب تو بولو نا، زور سے بولو نا، جنت کتنی؟ آج میں علی پور والے معلوم ہے، علی پور والے ہمیں کیا بولا اسے میں نے کہیں خبر نہیں، ابھی شب نے کب بولے، تو کیا بولے گا، تو کون سا کھانا میرے کو بلایا؟ یہ تو ابھی آم کی دنیا میں ایسا جائے گا ایسا، لیکن کچھ نہیں، میرے کو بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ اس کو اچھا رکھے، ہمارے حافظ شفیع کو، ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا حج کیا اس کی والدہ نے مجھے کروایا، میرے پاس جیب میں پیسے بھی نہیں تھے، 700 روپیہ میری پگار تھی، کھانے پینے کے بھی لانے پڑے تھے۔ اچانک ان کے گھر پر آیا اور ان کی ماں میرے کو کوئی پہچانتی بھی نہیں تھی زیادہ، کہا قاری صاحب قاری احمد علی تمہیں لگ رہا ہمارا طرف ہی تمہیں حج کروا جاجو۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے، اللہ ان کے والد کی بھی مغفرت فرماوے۔ لیکن مجھے آپ کو بتانا، جنت میں نے کتنی بتائی، ابھی جہنم کتنی ہے؟ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، اللہ نے جنت بنائی، آواز سے بولو، اور جہنم بنائی، اللہ نے کم کر دیا، کیوں معلوم ہے؟ بتانے کے لیے میری رحمت آگے ہے، میرا غصہ پیچھے ہے۔ اللہ نے جنت بنائی 8 کیونکہ میری رحمت آگے ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت آگے ہے اور میرا غصہ، تو پورا مجمع بولے گا جہنم کتنی؟ یہ آخری بات کر رہا ہوں، پہلی بات ہو گئی لا الہ، دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن، آخری بات بولو جہنم کتنی؟ میں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں جہنم کتنی؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جہنم بنائی، کتنی جہنم بنائی اللہ نے؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، اب سبحان اللہ مت بولنا، وہ جنت کے ٹائم پہ ہم نے سبحان اللہ بولا تھا، اب تو خالی عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے جانا۔ سب سے پہلی جہنم کا نام ہے جحیم، نام تو بولو، جحیم، بولو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بولو پہلی جہنم کا نام جہنم، جلدی جلدی سنتے جانا۔ دوسری جہنم کا نام سقر، بولو کیا نام؟ سقر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19 کتنی جہنم ہو گئی؟ 2۔ تیسری جہنم کا نام لظا، لام سے لظا، اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ کتنی ہو گئی؟ چوتھی جہنم کا نام حطمہ، بولو کیا نام؟ حطمہ، یہ تو آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں، آپ کو یاد ہے حطمہ، پڑھو کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ 4۔ 5ویں جہنم کا نام، بولو 5ویں جہنم کا نام حاویہ، کیا نام؟ یہ بھی آپ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔
چھٹی جہنم کا نام سعیر، یہ آپ نہیں پڑھ سکتے میرے ساتھ میں، جو حافظ ہوں گے وہی پڑھیں گے 25 پارے میں۔ اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ 6۔ کتنی بچی؟ ایک بچی۔ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو 6 جہنم ہے نا، 6 یہ روز صبح میں معافی مانگتی ہے 7ویں والی سے، اور کیا بولتی ہے معلوم؟ تیری آگ بہت خطرناک ہے، تیری آگ سے تو ہم کو بھی ڈر لگتا ہے۔ 6 جہنم آگ والی کس سے معافی مانگتی ہے؟ 7ویں جہنم سے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ 7ویں جہنم ہے کیسی؟ ہمارے نبی نے فرمایا 7ویں جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کی ایک چنگاری یوں دنیا، دیکھو یوں اشارہ کیا، یوں دنیا میں ڈالے پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے۔ کہا اس کی ایک آنچ یعنی ایک دھواں، اس کا ایک دھواں پہاڑ پہ ڈالا جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے 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 ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے ایسا سر پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے نبی یہ 7ویں جہنم، 6 جہنم اس سے معافی مانگے، اس کی چنگاری دنیا کو برباد کر دے وے، اس کی ایک آنچ پہاڑوں کو چورا چورا کر دے وے۔ صحابہ نے کہا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نام بعد میں سننا، پہلے یہ پوچھو اس میں جائے گا کون؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا۔ پھر ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری، علی پور والوں بہت زور سے چیخ ماری، اور ہمارے نبی نے کہا میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ تو میری امت کا بے نمازی مرد اور جو سن رہی ہے بے نمازی عورتیں اسی جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ صحابہ نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ کہا جبرائیل نے ابھی مجھے بتایا، اب آپ بھی پڑھیں گے میرے سامنے، وہ جہنم کا نام ہے ویلن۔ کیا نام ہے؟ پڑھو پڑھو نا، ارائیت الذی یکذب، آگے فذلک الذی یدعو الیتیم، آگے پڑھو ولا یحض علی طعام المسکین، پھر رک جاؤ فویل ویل ویل، آخری جہنم کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، پورا کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ ہمارے نبی نے فرمایا ویل، یا آخری جہنم جس سے ساری جہنم معافی مانگتی ہے، اس میں وہ جائے گا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہوگا، وہ آخری نبی کا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگا۔ یہاں بہت سارے، معاف کرنا، یہاں بہت سارے بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی، یہاں بیٹھے چہرہ بتاتا ہے ان کا آج فجر، اور وہ کہتا ہوگا قاری صاحب کا میں آج کی بات کرو 15 دن ہو گئے میں فجر نہیں پڑھا۔ تو آج کا بیان کا خلاصہ یہ کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اور جہنم میں بھی جائے گا تو کس کے ساتھ جائے گا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ۔ کتنا آخری درجے کا ننگا اور بے شرم ہوگا، جو غدار ہوگا، جو دھوکے باز ہوگا، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، میں پھر آ رہا ہوں اس بات پر، یہ 3 کام کر لو، قسم پروردگار کی جنت الفردوس میں جائیں گے۔ پہلا کام لا الہ الا، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ، اور تیسرا کام ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی، سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ۔ ہماری نماز قضا، دیکھیں بولو نا، ہماری نماز قضا، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک صحابی آئے، بولے ایک صحابی آئے۔ اب جب مجمع بیٹھا ہوگا تو وہ کہاں بیٹھیں گے آگے؟ بھائی یہاں بھی جیسے سب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ابھی نیا آدمی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے۔ تو وہ صحابی پیچھے بیٹھے، ہمارے نبی نے فرمایا او پیچھے مت بیٹھو، آگے آؤ آگے۔ تو جب وہ آگے آئے تو بیچ میں بیٹھ گئے، کہاں بیٹھ گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بیچ میں نہیں اور آگے آؤ، تو وہ پہلی لائن میں بیٹھ گئے، کہاں؟ تو ہمارے نبی نے کہا اور آگے آؤ، اب
کہاں آ گیا؟ پہلی لائن میں تو آ گیا، اب کہاں آ گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہاں حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، ہمارے نبی نے کہا ابو بکر تم ادھر جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ وہ رونے لگے، کیا میری قسمت ہے، گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک طرف ابو بکر دوسری طرف محمد رسول اللہ، ایک طرف ابو بکر دوسری طرف محمد رسول۔ تو سارے صحابہ سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول وہ جو پیچھے بیٹھے تھے بیچ میں آئے، آگے آئے، آپ کے بازو میں آئے، کیا ہو گیا؟ کیا عمل کرتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا اس کو آپ کے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھاؤ، یہ درود پڑھتے ہیں، یہ جو درود پڑھتے ہیں میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا کل قیامت میں وہ میرے قریب بیٹھا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له۔ ایک لائن کا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج یہ پڑھ لے اور میرے اور ابو بکر کے درمیان میں بیٹھے ہیں، میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا کل قیامت میں میرے بازو میں بیٹھا ہوگا۔ میں وہ درود لے کر آیا، میں وہ درود یہ لے کر آیا، اور میں بانٹنے والا تھا، اتنا بہت لے کر آیا کہ میں علی پور والوں کو بانٹوں، لیکن میرے کو لگا جب یہ کنجوس تو میں کا دین بنا، میں بھی کنجوس ہی بنوں۔ برابر کے نہیں برابر؟ توفیق بھائی بانٹنے کا کہ نہیں بانٹنے کا؟ کون ہے توفیق بھائی اور حسین بھائی؟ بانٹنے کا کہ نہیں بانٹنے؟ ہاں دیکھو کتنا فری میں نا، فری میں علی پور والے کو فری بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے وہ بانٹا جائے گا۔ کس کو دیا ہے؟ ذاکر بھائی کو وہ درود شریف کا بنڈل دے دیا گیا ہے، وہ پورا بنڈل ان کے پاس ہے، لیکن میرے کو نہیں معلوم تھا کہ علی پور میں اتنا بڑا مجمع ساتھ میں جمع ہو جائے گا، ورنہ میں زیادہ لاتا۔ بھلے میں کم لایا ہوں، آپ لوگ اپنے موبائل میں وہ درود شریف لے کر جائیں اور جتنا ہوئے پڑھے۔ قسم اللہ کی آج ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، کل مصطفیٰ کے بازو میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اور نماز کا وعدہ پکا نہیں انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا یہ توفیق بھائی اور یوسف بھائی، یہ ایک گھر بن گیا نا آپ لوگوں کا؟ ہاں بولو، اور بنانے والے بناؤ نا، میں واپس بیان میں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے مرحوم والد ابراہیم بھائی منصور اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ کو معلوم ہے میں علی پور اتنا خوش ہو کر آیا، اتنا، حالانکہ آتا رہتا ہوں یہاں سے گزرتا رہتا ہوں، کبھی بلسان جاتا ہوں، کبھی واپی جاتا ہوں، کبھی پالگڑھ جاتا ہوں، کبھی دھانو روڈ جاتا ہوں، کبھی بمبئی جاتا ہوں، بیان کرنے کے لیے جاتا رہتا ہوں، لیکن آج اتنا خوش ہوں کہ آج میرے بھائی سے بھی قریب میرے حنیف بھائی یہاں پر موجود ہے، یہ انگلینڈ کے رہنے والے، یو کے رہنے والے۔ میں انگلینڈ میں بھی ان کے ساتھ ملتا ہوں، ہماری افطاری میں ملاقات ہوتی ہے، بہت ملاقاتیں ہماری مسجد میں ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہندوستان آتے اور پورے ہندوستان میں یہ، اور یہ میرے سامنے بیٹھے علی پور ہاسپٹل کے ذمہ دار حسن بھائی، اور حسن بھائی کے پیچھے بیٹھے ہوئے منا بھائی، یہ تینوں کو میں دیکھتا ہوں اتنا کام کرتے، اتنا کام کرتے ہندوستان میں، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، مجبوروں کا، اتنا کام کرتے۔ آج یہ تینوں دوست میرے تینوں جان کے دوست آج وہ میرے درمیان میں ہے، اس لیے میں علی پور میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ میں بھی ہارٹ کا مریض ہوں، یہ بھی ہارٹ کے مریض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مضبوط سینہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی میں مغرب کی نماز میں نے تھالہ گاؤں میں پڑھایا، حافظ شبیر کے یہاں میں گیا، ناشتہ واشتہ کیا، اور تھالہ گاؤں میں نے مغرب پڑھایا، تو وہاں بھی ایک آدمی بہت بیمار ہے جو بیچارے مسجد میں گر گئے اور ان کو آپریشن ہوا۔ ابراہیم بھائی سب مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں ہمارے اناول سے بھی بیچارے دیکھو بہت دور سے آئے، میرا بیٹا سہیل بھائی بھی اناول سے آئے، عبد القادر بھائی بھی اناول سے آئے، اور یہ جو میرے بیٹے یہاں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں الیاس بھائی اور دوسرے کیا نام ہے فیصل بھائی، یہ دونوں احمد آباد سے تشریف لائے، احمد آباد والے بھی آئے، اناول والے بھی آئے، علی پور والے بھی آئے، انگلینڈ والے بھی آئے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے قاری اسامہ کا، مفتی سفیان کا، مفتی سفیان جو اعلان کر رہے ہیں، مفتی سفیان آپ ہیں، آپ کا اعلان بہت مضبوط ہے، پٹاپٹ یہ اعلان کر رہے تھے، میرے کو تو ڈر لگا نہیں بیوی کے ساتھ بھی ایسی باتیں کرتے ہوں گے،
ایسا پھٹافٹ بول دیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی سفیان کی عمر میں برکت عطا. آپ کا اعلان سن کے بہت اچھا لگا. آپ کا اعلان بتاتا ہے اللہ نے آپ کو بڑی استعداد سے نوازا ہے. اللہ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے بھائی صاحب آپ کا بہت اچھا قرآن پڑھا اور وہ ہمارے نظم پڑھنے والے کہاں گئے؟ چلے گئے یہ بیٹے. وہ تو امامہ ہٹا ہے نظم میرے کو ڈسٹرب کر دیا. باقی اتنا اچھا امامہ لگ رہا تھا میرے کو, اس کا انداز پڑھنے کا اتنا اچھا لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. میں تمام علی پور والوں کا, آپ کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا بہت شکریہ. اب تو دعا کریں گے انشاءاللہ. اور توفیق بھائی نے حسین بھائی ابھی تو پیٹ بھرا ہے, ٹفن دینے کا وہ تو دے دینا لیکن مت دینا علی پور کا نام رکھنے کا روشن دے دیں گے تو علی پور کا نام علی پور نہیں رہے گا. آئندہ سے آپ لوگ میرے کو بلائیں گے واپس. ناراض تو نہیں رہا نہیں, ناراض ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس سے اچھا راضی راضی رہو نا بھائی. پھر ملیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت بڑا مجمع ہے. اللہ تعالیٰ مجمع کو قبول فرمائے. وہ تو مذاق میں بول دیتا ہوں لیکن صحیح بات ہے کہ دل و جان سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے, علی پور والوں کے لیے, تھالہ والوں کے لیے, سب گھرانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کے آبرو میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. بھائی ایک بار دعا کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا. میں یہاں بیٹھ جاؤں گا کیونکہ ہمارے تمہارے درمیان میں بہت لمبا ٹیکرا رکھا ہوا ہے. میں یہاں بیٹھ جاؤں گا, ایک ایک آتا جائے گا, ملاقات کرتا جائے گا, ادھر سے چلا جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. باقی دیر بہت ہو گئی ہے, جلدی جلدی ملاقات کر لو گے نا. مطلب میرے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوتا ہے بھائی, اس لیے ملاقات جلدی کرو گے انشاءاللہ. چلو دعا مانگو, پہلے اللہ سے مانگو. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار, اللہ بہت گنہگار, اللہ بہت گنہگار. اللہ حضرت صوبان کی جو روایت میں نے سنایا, اللہ سب کو نہیں سنایا. اللہ پہلے اپنے آپ کو سنایا. اللہ ہم کو اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا لے. اللہ موبائل پر گناہ کرنے سے بچا لے. اللہ موبائل کی لعنتوں سے بچا لے. اللہ موبائل سے جو صحیح فائدہ اٹھانا ہے ایجوکیشن کا اور نالج کا, وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین موبائل کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ میرے اماں ابا بھی چلے گئے. اللہ یہاں پہ شبیر بیٹھے, ان کی ماں اور ان کے ابا بھی چلے گئے. اللہ یہ ہمارے توفیق بھائی اور حسین بھائی ان کے ابا بھی مرحوم ہو گئے. اللہ بہت عجیب وقت ہوتا ہے. اللہ ماں کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں, اللہ ابا کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں. اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ماں کا جنازہ بھی اٹھایا ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے ابا کا بھی جنازہ اٹھایا ہے. اللہ اب سمجھ میں آتا ہے, وہ جنازے میں سے بولتے تھے بیٹا اب کبھی تیرے گھر پر واپس نہیں آئے گی. اللہ ماں واپس کبھی نہیں آئے گی. اللہ ماں کبھی نہیں آئے گی. اللہ مرحوم ابا کبھی نہیں آئے گی. اللہ بس اللہ تھوڑا مانگتے ہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ ان کی قبروں کو اس حضور سے محسن فرما. اللہ قبر میں کربٹ کربٹ ان کی مغفرت فرما. ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کا کپڑا اڑا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. اور اللہ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہم میں سے جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے ادا کر دے. اللہ ہم میں سے کچھ لوگ بہت پریشان ہیں, ہماری کچھ ماں بہنیں بھی بہت پریشان ہیں. اللہ اتنا پریشان ہے کسی کو بول بھی نہیں سکتے اور خاموش بھی نہیں ہو سکتے. بولتے ہیں تو لوگ بدنام کرتے, نہیں بولتے تو راتوں کو نیند نہیں آتی. اے اللہ ہماری سب کی پریشانی کو خوشی میں بدل دے, فرحت میں بدل دے, الہ العالمین سرور میں بدل دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے, اللہ بہت فکر ہوتی ہے. اللہ جب تک چھوٹے تھے بڑے ہو جاتے تو بہت فکر ہوتی ہے. اللہ بیٹا یا بیٹی کو ایسا کام نہ کرے کہ باپ اپنا چہرہ بھی کسی کو بتا نہ سکے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم باعمل بنا دے, دین کا داعی بنا دے. اللہ دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے. کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں,
بہت پریشان ہے، بہت کوشش بھی کرتے ہیں اللہ، صبح صبح سے کام میں نکل جاتے ہیں اللہ، بہت گرمی میں کام کرتے ہیں اللہ، بے حساب حلال روزی عطا فرما دے اللہ، آج کے بیان کو قبول فرما لے، آج کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آج کے سننے کو قبول فرما لے، اور اللہ یہ توفیق بھائی اور مسلم بھائی نے جو گھر بنایا الہ العالمین، آج جیسے گھر کی اوپننگ میں آئے اللہ، تینوں بات پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہم اپنی جنت کی اوپننگ میں پہنچ جاوے اللہ، جنت الفردوس عطا فرما دے اللہ، جنت کا محل عطا فرما دے اللہ، اور اللہ یہ جو توفیق بھائی اسے میں نے گھر بنایا اس میں سکون عطا فرما دے، محبت دے دے، توانائی دے دے، تندرستی دے دے، برکت دے دے، رحمت دے دے، مقبولیت دے دے، محبوبیت عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی ہم سب کو عطا فرما دے، جن نے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔